میری خبر اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں. 4 وزراء اور 1 وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں جی. اب وزیر اعلیٰ کون سا آنے والا ہے بتا دوں. ملک ریاض نے لاہور بحریہ ٹاؤن کا جو رنگ روڈ ہے نا، اس کی کوئی زمین تھی، اس کو بحریہ ٹاؤن کے اندر شامل کر لیا. وزیر اعظم پاکستان کے قریبی لوگوں کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجاہد کے ساتھ سلمان حیدر. ایک بہت بڑی خبر، ذرائع کے حوالے سے مبینہ طور پہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس ویڈیو کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آخر عثمان بزدار کے جانے کی وجہ کیا بننے جا رہی ہے. اور کنفرم طور پر 4 کون سے ایسے وزراء ہیں جو 1 مہینے کے اندر اندر آؤٹ ہوں گے. اس باری پروفائل چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو ہم نے دیکھنی ہے اور اس کو ریکارڈ کا حصہ رکھنا ہے، کیونکہ میں 2 مہینے سے زیادہ کے اس پہ ٹائم ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا میں اس ویڈیو کے بیک گراؤنڈ پہ بتا دوں کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جس نے مرکز میں حکومت بنانی ہے نا، تو پنجاب اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. یعنی پنجاب میں جس کی حکومت ہوگی، مرکز میں وہ زیادہ بہتر طور پر پرفارم کر سکے گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس تمام بڑے بڑے فیصلے پنجاب کی مسنت کو دیکھتے ہوئے ہی لیے جاتے ہیں. وزیر اعظم نے عثمان بزدار صاحب کو اپنی سلیکشن کا حصہ بنایا، اعتماد کا حصہ بنایا، اور کوئی شک نہیں وسیم اکرم پلس سے لے کے آؤٹ آف دی وے میں بہت زیادہ طور پر کہا گیا کہ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو غریبوں کے مسائل کا پتہ ہے، ان کو پاکستانی اور پنجاب کے بنیادی مسائل سے متعلق آگاہی ہے، اس لیے یہ وسیم اکرم پلس ہے اور میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں. اور انہیں وزیر اعلیٰ کی مسند پہ بٹھائے رکھا. چاہے اس کے کہ ہم جو صحافی برادری ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ عثمان بزدار دراصل وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ضد کا نام ہے. پنجاب سپیڈ، شہباز سپیڈ اور پنجاب میں کیے جانے والے ڈیولپمنٹ کے کام بے شک چند علاقوں میں ہی ہوں گے. ان تمام کاموں میں لیپ ٹاپ سکیم سے لے کے روزگار سکیم، رکشا ٹیکسی، یلو کیب، پتہ نہیں کیا کیا، اور موٹر سائیکلیں، پنک بائکس، اور یہ سب ایک خاص ایک ایکٹیویٹی تو کوئی شک نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں پنجاب کے اندر چلتی رہتی تھی. وہ مسلسل خبروں کی زینت بھی رہتے تھے اور کام ہوتے ہوئے نظر بھی آتے تھے. تو ہمارے صحافیوں کی نظر میں نا وزیر اعظم کی ضد کا نام عثمان بزدار تھا. ہاں لفظ استعمال کروں، میں ہے نہیں کہہ رہا، وہ اعتماد اب نہیں رہا عثمان بزدار پہ. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پورے ٹائم لائن کے ساتھ. اور دسمبر کے آخر میں یا جنوری میں، نہیں ابھی نہیں، پہلے ہم ویڈیو بتاتے ہیں پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا بہرحال ایک اعتماد کا نام تھا، مگر اب وہ نہیں. ان کی ضد تھی، جواب تھا کہ پنجاب کے اتنے ایکٹیو وزیر اعلیٰ کے جواب میں اس سے بھی پنجاب چلا سکتا ہوں، حالانکہ مرکز میں وہ بیٹھے. لیکن کچھ چیزیں ایسی جو آن گراؤنڈ پہ ہی ہیں. میں ذرا عثمان بزدار صاحب اور وہ 4 وزراء کے متعلق ٹائم لائن آپ سے شیئر کر دوں. آغاز اس کا ہو گیا تھا، ایک نجی ہوٹل کو نا شراب کا نا غیر قانونی لائسنس دیا گیا تھا، جس پر انٹیلیجنس اداروں کو باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس اداروں نے ہی وزیر اعظم تک یہ رپورٹ بھی پہنچائی تھی. خیر بہرحال جس پہ کہا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک قریبی ساتھی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، سابق ڈی پی او ہیں، اور معاملے میں دراصل وہ ملوث ہیں. سابق ڈی پی او صاحبال امیر تیمور بزدار اس میں ملوث ہیں. بہرحال بچ گئے عثمان بزدار صاحب. اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ انکوائریاں بھی بھگتی ہیں اور جاتے بھی رہے ہیں، کیونکہ کسی طرح کی بھی سرکاری فائل میں ذرہ برابر ان کا نام شامل نہیں ہے، کوئی سگنیچر شامل نہیں ہے. اور جو ہمارے ذرائع کے مطابق ہے فون پہ احکامات دیے گئے تھے عثمان بزدار صاحب کی جانب سے، اور اس لیے ان کا ثبوتوں پہ نہیں ہے کہ ان کا وہ یا ان کا کوئی دفتر اس بات پہ ملوث ہے. لیکن آئی بی کی رپورٹ تو اپنی جگہ پہ ہے نا، وہ تو وزیر اعظم کو جواب دیں گے ہی دیں گے. ان کے لیے کسی ثبوت اور کاپی ہے اس کی بات تو نہیں ہے نا، کہ بھائی کوئی ریٹن ایگریمنٹ تو نہیں ہے، آفس تو نہیں ہے. وہ کال کا بھی بتا دیتے ہیں. تو وزیر اعظم کے دماغ میں اور دل میں یہ بات ٹھہری ہوئی تھی. یہ پہلا کیس تھا. اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ شوگر مل جو انکوائری تھی نا، شوگر کمیشن انکوائری، اس میں بھی عثمان بزدار صاحب نے انکوائری بھگتی تھی. کیوں بھگتی تھی؟ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال تواتر کے ساتھ نا جہانگیر ترین صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں عثمان بزدار صاحب سے. آتے تھے ملتے تھے، آتے تھے ملتے تھے. کچھ ایسی ملاقاتیں 1 to 1 تھی. یہ وہ تھا کہ سبسیڈائز کیا گیا تھا جے کے ٹی کی جو شوگر ملز ہیں، اور ان سے ریلیٹڈ جو 4 اور آدمی ہیں، وہ شوگر مل سارا ایک ناٹ مافیا بٹ اس کے متعلق سبسیڈائز کا معاملہ تھا. خیر وہ انکوائری بھی انہوں نے بھگت لی. لیکن
بچ بھی نکلے, انٹیلیجنس رپورٹ خان صاحب کی ٹیبل پر پہنچ گئی کہ نہیں یہ صاحب انوالو ہیں. اچھا, لیڈرشپ کے معاملے میں ظاہر بات ہے ہم سب کہہ رہے ہیں, میڈیا کہہ رہا ہے, کچھ وزراء کہہ رہے ہیں, بلکہ زیادہ تر وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے اندر لیڈرشپ جو کوالٹیز تھی نا, اور جس کے اوپر انہوں نے اعتماد کرنے کی کوشش کی تھی وزیر اعظم نے, وہ اس اعتماد پر پورا نہیں اترے. اچھا, اور کارکردگی متاثر بھی نہیں ہوئی. بہرحال میرے پاس خبر یہ ہے کہ صرف چند ماہ میں 1.5 ماہ کے اندر 4 وزراء اندر 4 وزراء اور 2.5 ماہ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جا رہے ہیں. یہ طے ہو گئی بات, اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیں. ان کی جگہ کون آ رہا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا, یہ بھی میں آپ کو اسی پہ بتاؤں گا رپورٹ میں اور اسی ویڈیو کے اندر. اچھا, جو سب سے بڑا معاملہ ہے نا جس کو ہم نے بڑا ایزی لے لیا, وہ تھا لاہور رنگ روڈ کا معاملہ, لاہور رنگ روڈ کی زمین کا معاملہ. خفیہ ایجنسیز جو ہیں جو ڈائریکٹ حکومت کو رپورٹ دیتی ہیں, آئی بی ہو گیا, اسپیشل برانچ ہو گیا, یہ سب جو ہے نا ان کی رپورٹ کے مطابق عثمان بزدار صاحب کلپرٹ تھے اس میں. یہ کیس کیا تھا لاہور رنگ روڈ پروجیکٹ کا؟ اس میں یہ تھا کہ اس کی تکمیل میں کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم کو یہ رپورٹ پہنچائی گئی تھی کیونکہ ملک ریاض نے لاہور بحریہ ٹاؤن کا جو رنگ روڈ ہے نا, جی ہاں, اس کی کوئی زمین تھی, وہ تھی سرکاری زمین, اس کو بحریہ ٹاؤن کے اندر شامل کر لیا. عمران خان صاحب کو یہ رپورٹ پہنچ گئی. عمران خان صاحب نے جون کے مہینے میں باقاعدہ طور پر حکم دیا کہ یہ جو رنگ روڈ والا پروجیکٹ ہے نا, اس کو جون میں مکمل کرنا ہے. انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ اس کو جون کے مہینے میں مکمل کرنا ہے. لیکن اس سلسلے میں کمشنر لاہور نے نا بطور چیئرمین رنگ روڈ اتھارٹی وزیر اعظم کے مقررہ ہدف کی روشنی میں بحریہ ٹاؤن کی جو تعمیرات تھی نا غیر قانونی سرکاری زمین پر, اس کو گرانے کا آغاز بھی کر دیا تھا. یعنی کمشنر کو ظاہری بات ہے حکم اسلام آباد سے ملا ہے اور جائز حکم ہے کہ سرکاری زمین پر بحریہ ٹاؤن نے اپنی زمین ڈالی ہوئی اور رنگ روڈ کا رکشہ خراب اس سلسلے میں کرنے کی کوشش کی جا رہی. اچھا, جتنی بھی تجاوزات تھیں ان کو گرانے کا عمل شروع ہوا, لیکن یہاں سے عثمان بزدار صاحب کی انوالومنٹ شروع ہوئی. ایک صوبائی وزیر تھے اسد علی کھوکھر, آپ نے نام سنا ہوگا. وہ اسد علی کھوکھر صاحب جو تھے نا, ان سے متعلق یہ ہے کہ ایک تو وہ خود بھی قبضہ مافیا ہیں, دوسرا ملک ریاض کے فرنٹ مین کہلاتے ہیں. جی وہ آپ کو ان کا استعفیٰ لینا یاد ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوا تھا, یہ اسی سکینڈل میں ہوا تھا. اچھا, جب ان سے استعفیٰ مانگا گیا تو دراصل وجہ کیا تھی؟ اسد علی کھوکھر صاحب نے وزیر عثمان بزدار کو اعتماد میں لیا اور ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کی, اور راتوں رات یہ ڈیل ہوئی, اور ڈیل ہونے کے بعد رنگ روڈ اتھارٹی کے چیئرمین یعنی کمشنر لاہور کا ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ میں آپ کو جون کی تاریخیں دے رہا ہوں. اچھا, وزیر اعلیٰ نے یہ اقدام, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف سیکرٹری کو بائی پاس کرتے ہوئے کیا تھا. وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری کو بائی پاس کر کے کمشنر لاہور اور رنگ روڈ اتھارٹی کے چیئرمین اس کو نوکری سے فارغ کر رہے ہیں, اس کی ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ ممکن ہے؟ یہ کوئی سمجھدار وزیر اعلیٰ تو نہیں کر سکتا تھا. اس سے ایک سبکی ہوئی, وفاق پہ برا امپریشن پڑا, پنجاب میں حکومت کمزور نظر آئی. ٹھیک ہے. اچھا, صوبائی سیکرٹری سروسز تھے ڈاکٹر شعیب اکبر, جن کے ذریعے براہ راست یہ قدم اٹھایا گیا, جن کے ذریعے باقاعدہ طور پر کمشنر لاہور اور رنگ روڈ اتھارٹی کے جو چیئرمین تھے نا, ان کا ٹرانسفر کیا گیا تھا. چیف سیکرٹری پنجاب سے پوچھے بغیر صوبائی سیکرٹری سروسز ڈاکٹر شعیب اکبر کے ذریعے براہ راست یہ قدم اٹھایا, اور پھر اپنا جو کام کا آدمی تھا نا بقول اسد علی کھوکھر کے, ان کا نام تھا آصف بلال لودھی, ان کو کمشنر لاہور لگوایا گیا تھا. ٹھیک ہے, ریکارڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے مہینے میں جب انٹیلیجنس کی رپورٹ وزیر اعظم صاحب کو پہنچ گئی تو جولائی کے مہینے میں تواتر, 24 جولائی تواتر سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اسلام آباد بھی جا رہے تھے اور عمران خان صاحب لاہور میں بھی آئے. 3 ملاقاتیں 10 دنوں کے اندر اندر ہوئی تھی, اور اس وقت پتہ چلا کہ پھر اسد علی کھوکھر سے نہ صرف استعفیٰ لیا گیا, 1 ہفتے میں 3 ملاقاتیں ہوئی تھی, پرائم منسٹر ہاؤس بھی انہیں طلب کیا گیا تھا,
وزیر اعظم نے اس وقت پوچھا تھا عثمان بزدار سے، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا کہ جون کے مہینے میں مجھے رنگ روڈ کمپلیٹ چاہیے اور جتنی بھی تجاوزات ہیں جو ملک ریاض نے کی ہوئی ہیں سرکاری زمین کے اوپر وہ مجھے ختم چاہیے، تو پھر میرے یہ احکامات کیوں نہیں مانے گئے؟ ایک سوال تھا جس کا جواب تو خیر وہ ٹیکنیکلی طور پر نہیں دیکھ سکے، جو انہوں نے دیا وہ بھی میں آپ کو ذرائع کے حوالے سے مبینہ طور پر بتا دیتا ہوں۔ اچھا، بہرحال جب انہوں نے یہ کہا نا، انہوں نے کہا کہ کمشنر جس کمشنر نے کام شروع کیا تھا اس کو آپ نے کیوں ٹرانسفر کیا؟ اچھا، جب عمران خان صاحب نے یہ سوال پوچھا نا تو پھر انہوں نے اسلام آباد کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، وزیر اعظم پاکستان کے قریبی لوگوں کا ذکر کیا کہ جناب ان کے کہنے پہ تھا، اعظم خان صاحب کا ذکر کیا کہ آپ کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اعظم خان صاحب، انہوں نے مجھے کہا تھا یہ ٹرانسفر کر دو۔ وزیر اعظم ایک بار پھر آیا، پھر ان لوگوں سے پوچھا، انہوں نے پھر تیسرے کا نام لیا اعظم خان صاحب نے، بات پھر آگے سے آگے چلے گی، میں اتنا پرسنل اس پہ جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ بات ہوئی، وزیر اعظم عمران خان نے چیف سیکرٹری پنجاب کی ہنگامی رپورٹ فوری طور پر طلب کی، فوری ایکشن لیتے ہوئے فوری لاہور آ کر کمشنر لاہور اور سیکیورٹی سروسز پنجاب کو عہدے سے ہٹایا تھا جولائی کے مہینے میں۔ جناب ریکارڈ درست کر لیں، وزیر اعظم عثمان بزدار سے ملاقات میں سخت تنبیہ بھی کی تھی، وزیر اعظم کو اسلام آباد واپس آنے کے دوسرے دن ہی وزیر اعظم عثمان بزدار کو پھر بھی طلب کرنا پڑا تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب عثمان بزدار صاحب کی جان چھوٹی نہیں ہے بلکہ مزید شکنجے میں آ رہی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق عثمان بزدار صاحب کے لیے ریفرنس بالکل تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اور یہ اتنا بڑا جھٹکا ہے، اور یہ کسی کے نہیں، وزیر اعظم کی نظر ہے اس ریفرنس پہ، اور اس بار عثمان بزدار صاحب اپنی سیٹ پر بیٹھے نظر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے معصومیت میں نہیں، جانتے بوجھتے کچھ ایسے کام کیے جو وزیر اعظم عمران خان کی سرشت میں نہیں تھے، وہ ایسے کام کیے گئے جس کی بنا پر ان کا جانا اب ٹھہر چکا ہے۔ اچھا، اب ان کی جگہ وزیر اعلیٰ کون سا آنے والا ہے بتا دوں؟ اچھا، ان کی جگہ نا وفاق میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بہت قریبی ایک ساتھی ہیں، ان کے تایا زاد جو ہیں ان سے متعلق اطلاعات ہیں کہ جی وہ وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ سنبھالیں گے، صرف ان کی اتھارٹی چیک ہو رہی ہے اس ٹائم، ان کا پریشر ٹیکنگ میئر کیا ہے وہ چیک ہو رہا ہے، وہ کتنا اپوزیشن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ میئرمنٹ جو پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو سرٹن ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے حوالے سے وزیر اعظم کو رپورٹس آ رہی ہیں، وزیر اعظم باقاعدہ طور پر اس حوالے سے رپورٹس گیدر کر رہے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہی نہ صرف امیدوار ہوں گے بلکہ شاید انہی کو ہی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے گا۔ دوسرے خیر میاں اسلم اقبال صاحب تو ہے ہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے متعلق خبریں یہ ہیں کہ وزیر اعظم کے وفاق میں نہایت قریبی ساتھی کے رشتہ دار ہیں جن کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی مسلط دینے والی، اور 4 وزراء سے متعلق میں آپ کو بتا دوں، 4 وزراء 1 دسمبر کے آخر سے پہلے 4 وزراء فارغ ہو رہے ہیں، اب ان کے قلمدان نہیں تبدیل ہو رہے ہیں، یہ وزراء متاثر نہیں کر پائے، متاثر تو خیر کئی دیگر وزراء نے بھی نہیں کیا، ہاں اس میں چوہان صاحب نہیں ہیں، وزیر اعظم بہت خوش ہیں، اس میں میاں اسلم اقبال نہیں ہے، وزیر اعظم بہت خوش ہے، یعنی میاں اسلم اقبال تو بیمار بھی تھے نا، تو تب بھی اپنے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے تھے، ان سے بہت خوش ہیں۔ لیکن 4 وزراء سے متعلق آپ کو میں بتا دوں کہ آپریشن، اور اگر ظاہری بات ہے میری خبر ہے، اور اگر جنوری میں کے مڈ میں وزیر اعلیٰ گئے تو پھر پوری کیبنٹ چینج ہوگی، لیکن اس کیبنٹ کے اندر چوہان صاحب بھی ہوں گے اور اس کیبنٹ کے اندر میاں اسلم اقبال بھی ہوں گے، تو یہ میری خبر ہے، اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیں۔ 4 وزراء اور 1 وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں جی، اب یہ طے ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے اگر اتفاق کرتے ہیں یا آپ کو سمجھ آتی کہ میں پروف کی روشنی میں باتیں صحیح کر رہا ہوں اور جو میرے ذرائع ہیں وہ اطلاعات صحیح لے رہے ہیں، تو مجھے کمنٹس میں ضرور آگے کیجیے گا، ضرور آگاہ کیجیے گا، میں اس کا رسپانس ضرور کروں گا۔ اجازت دیجیے،